بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یوم عرفہ، یوم حج، مناظر حج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ خطبہ حج سے ہم قریب ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر بعد سب جائیں گے خطبہ حج کی طرف۔ تو آئیے ایک ایسے واقعے کو تازہ کریں۔ جب سے انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہزاروں سال کی، تب سے ظاہر ان گنت واقعات پیش آئے ہوں گے۔ اس میں کچھ واقعات تو ایسے جو کہ قابل ذکر بھی نہیں، کچھ واقعات ایسے کہ وہ اتنے اہم تھے کہ کئی دنوں تک لوگوں کو یاد رہے، کچھ واقعات ایسے کہ وہ کئی ہفتوں تک یاد رہے، کچھ ایسے کہ سالوں تک یاد رہے۔ لیکن آئیے آج ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کریں جو کہ پیش تو آیا۔ دیکھیے انسان اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے واقعے سے گزرتا ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد اس واقعے کی صحیح میموریز بھی نہیں ہوتی۔ انسان کہتے ہیں ہاں کچھ ایسا کچھ ہوا تھا، حالانکہ اس وقت جب وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے تب اس سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن آج آئیے سنتے ہیں ایک ایسا واقعہ کہ جو 100 سال پرانا نہیں ہے، 500 سال پرانا نہیں ہے، 1000 سال پرانا نہیں ہے، تقریباً 4,500 سال پرانا ایک واقعہ، لیکن اتنا اہم واقعہ، اتنا اہم منظر کہ وہ واقعہ نہ صرف یہ کہ آج تک سب کو یاد ہے، بلکہ اس واقعے کی طرز پر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان پر اپنے اپنے دائرے میں کرنا لازم قرار پا گیا۔ اتنا زیادہ اہم واقعہ۔ اور اس واقعے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک منظر سے۔ وہ کیا منظر ہے میں پیش کرتا ہوں، اور آپ اپنے ذہنوں کو، آپ اپنے اذہان کو متوجہ کیجئے اور ساتھ میں کچھ مناظر بھی دیکھیے گا۔ آپ ایک منظر ذہن میں لائیے۔ کیا آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ اونٹ پر سوار کچھ افراد، میں کہنے لگا تھا ایک قافلہ، لیکن قافلہ تو کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے نا۔ اونٹ پر سوار کچھ افراد 4,500 سال پہلے، لق و دق صحرا، اور یہ کچھ افراد رواں دواں ہیں۔ یہ کچھ افراد کون ہیں؟ ایک بزرگ ہے، ان کی زوجہ ہیں، معصوم بچہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسی وادی کی طرف رواں دواں ہیں جہاں بظاہر تو سب کچھ ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا یہ میں نے محاورتاً کہا؟ نہیں، حقیقتاً زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں۔ یعنی کیا؟ زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھلدار درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی اور تو اور وہاں انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کسی سے مدد ہی لے لی جائے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس وادی کی طرف جہاں زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے، جہاں لوگ نہیں ہیں، جہاں افراد نہیں ہیں؟ تو اگر پوچھا جائے کہ کیوں جا رہے ہیں اس طرف، تو شاید اس جواب کے علاوہ کوئی جواب نہ ملے کہ بس اللہ کا حکم ہے تو جا رہے ہیں۔ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانے، چلے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ میں صرف الفاظ کا سہارا لینے کے لیے قافلہ کہہ رہا ہوں، ورنہ قافلہ تو کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ تو 3 افراد ہیں۔ بہرحال سینکڑوں میل کا فاصلہ طے ہوتا ہے، تھکے ماندے اونٹ پر یہ قافلہ، یہ افراد ایک وادی میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جو وادی کیسی ہے؟ ایک پیالے کی مانند ہے وادی۔ کیا مطلب؟ پیالے کی مانند ہے، 4 طرف ایسی سنگلاخ چٹانیں ہیں جن کے پتھر بھی گویا گرمی سے جھلس گئے ہیں، یعنی موسم بھی سازگار نہیں ہے۔ مطلب شاید کچھ ایسا ہی منظر ہو کہ بزرگ ہستی نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو اس وادی کے درمیان میں اتار دیا۔ یعنی ابھی تک تو سفر جاری تھا، پھر وادی میں پہنچ گئے، یہ منظر ہے، یہ موسم ہے، یہ پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، گرمی ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، اور ایسے میں وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو اس وادی میں اتار دیتے ہیں۔ یا شاید کچھ ایسا منظر ہو کہ آسمان کی طرف دیکھا ہو اور پھر سر جھکایا ہو، اپنی سواری کی لگام یا نکیل پکڑی ہو
اور واپسی کا سفر شروع کر دیا. واپسی کا سفر کیا مطلب؟ یعنی اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو اس عالم میں، اس پہاڑیوں کے درمیان، اس میدان میں، صحرا میں چھوڑ کر یہ بزرگ واپس جا رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اپنے الفاظ میں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں. اور پھر تقریباً 100 سال کی عمر کے یہ بزرگ اپنے سینے پر پتھر رکھے سالوں کی دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس بچے کو اور اس کی ماں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر واپس روانہ ہو جاتے ہیں. زوجہ کو چھوڑ دیا، فرزند کو چھوڑ دیا، اللہ کے سہارے چھوڑ دیا. اور ظاہر ہے علماء کرام ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ احکام کسی عام انسان پر صادق نہیں آتے کہ کوئی عام انسان انہی وجوہات کی بنا پر یہی کام کرے تو وہ ایک صادق نہیں آتی. یہ الگ معاملہ ہے. بہرحال زوجہ اپنے خاوند کو دیکھتی ہے، دیکھتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ خاوند نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو اب جس ایک شخصیت کے ساتھ آئی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب آپ ذرا سوچئے تو صحیح. مطلب اگین میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی دنیاوی مثال سے کمپیریزن دیتے ہیں تو اس کا مقصد صرف صورتحال کو سمجھنا ہوتا ہے، نہ کہ کمپیریزن. ورنہ ہم کہاں اور یہ ہستیاں کہاں. ذرا سوچئے تو صحیح، میں اور آپ کسی ایک مقام پر ہوں، یہ تو ایک سخت مقام ہے نا. ہم کسی ایک بہت بڑے ایئر کنڈیشن روم میں ہوں جہاں دنیا کی ہر سہولت بھی ہو، لیکن ہم وہاں پر بند ہو، ہمیں کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہو کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. تو کیا عالم ہوگا گھبراہٹ کا. اور آپ یہ عالم سوچئے. بہرحال زوجہ دیکھتی جاتی ہیں یہاں تک کہ خاوند نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. خاوند کیا کر رہے ہیں؟ وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں سے انہیں زوجہ اور اپنی اولاد نظر آنا بند ہو جاتی ہے تو وہ خدا سے دعا کرتے ہیں. اور خدا سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد اس میدان میں جہاں پر کھیتی نہیں ہے لا بسائی ہے، بس اب تو ہی انہیں رزق عطا فرمانا. اللہ کے سہارے چھوڑ دیا. اب یہاں زوجہ کو یہ خیال آتا ہے کہ ایک خاوند تھا جن کے سہارے اس نے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیا تھا. اب وہ خاوند بھی ساتھ نہیں ہے تو اب وہ زوجہ، اب وہ خاتون، اب وہ عظیم خاتون خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آتی ہے. اوپر سورج سوا نیزے پر ہے، نیچے یہ عورت ہے اور ان کا بچہ ہے. کچھ پہر نہ گزرے تھے کہ آہستہ آہستہ جو کھانے کی کچھ چیزیں تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ختم ہو گئی. مزید کچھ لمحات نہ گزرے تھے کہ پینے کا پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا. اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس ایک ماں ہے اور اس کا بچہ ہے. صحرا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے. اب دیکھیے ماں بھی ظاہر ہے بڑی عجیب چیز ہے نا کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ اپنے بجائے اپنے بچے کا ہی خیال آتا ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. یہ تو ہم اپنی ماؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک عظیم خاتون ہے، ظاہر ان کے ذہن میں ہمیشہ اپنے بجائے اپنے بچے کا ہی خیال ہے. بالآخر ان کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے، کوئی ہے. اور پھر ان کے کانوں میں دیر تک اپنی ہی آواز کی باز گشت سنائی دیتی رہی، مگر نہ حد نگاہ پر کوئی تھا نہ حد سماعت پر کوئی تھا. لیکن ماں تو پھر ماں ہے. بچے کو جیسے تیسے ایک جگہ پر رکھا اور ایک پہاڑی کی جانب دوڑی. وہ پہاڑی کی جانب نہیں دوڑ رہی تھی، اپنے بچے کی زندگی کے لیے دوڑ رہی تھی. پھر وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا. کچھ روایات میں ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جس طرح کے ریت کے ذرات ہمیں دھوپ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، گمان ہوتا ہے کہ شاید پانی ہے، دراصل وہ سراب ہوتا ہے. کچھ ہاتھ نہ آیا. لیکن کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے بچے کی زندگی سے مایوس ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. بس اسی آسرے پر کہ اس پہاڑی سے اگر کوئی نظر نہ بھی آ رہا ہو تو ممکن ہے کہ سامنے والی پہاڑی پر جب میں جا کر دیکھوں تو وہاں سے شاید زندگی کے کوئی آثار نظر آئیں، پہاڑی کے اس پار کوئی ہو. بس یہ ماں کبھی آہستہ کبھی تیز دوسری پہاڑی کی جانب ایسے رواں دواں ہے کہ کبھی اپنے
اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی پہاڑی کو دیکھتی ہیں، لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ حد سماعت پر کوئی انسان نہیں تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، 5 6 7 چکر اسی تگو دو میں، اسی عالم میں مکمل کیے کہ اچانک اس ماں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ کیا منظر تھا؟ وہ ہلا دینے والا منظر تھا، وہ ایک عجیب منظر تھا، وہ ایک چونکا دینے والا منظر تھا، وہ ایسا منظر تھا جو شاید انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا جا سکے گا۔ کیا دیکھا ماں نے؟ ایک ماں انتہائی موہوم امید کے سہارے کہ شاید کوئی میرے بچے کو بچانے والا مل جائے، شاید کہیں کوئی پانی کا قطرہ میسر آ جائے، وہ یکے بعد دیگرے ان پہاڑیوں کے گر 7 چکر لگاتی ہے۔ بس یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ آسمان والے کی رحمت جوش مارتی ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ ماں اب جب اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ارے بچہ زمین پر ایڑیاں مار رہا ہے اور زمین سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ پانی تھا کہ ابلا پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ماں کو یہ خدشہ ہوا کہیں یہ پانی ابل کے ختم نہ ہو جائے۔ بالآخر ماں کے منہ سے نکلا زم زم، یعنی کہ رک رک۔ اللہ اکبر۔ تو اب سنیے، جس بچے کی ایڑیوں کے طفیل یہ چشمہ اور جاری ہوا، جس بچے کی ایڑیوں کے طفیل یہ چشمہ جاری ہوا، یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بچہ عرب کا باپ ابو العرب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جو والد بزرگوار چھوڑ کر گئے تھے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ باپ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ رب کی رضا میں راضی ہو جانے والی یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، یہ خاتون جناب ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ وہ پہاڑیاں کہ جن کے درمیان ان خاتون نے 7 چکر لگائے وہ کوئی اور پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ پہاڑیاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور انہی 7 چکروں کی پیروی میں قیامت تک کروڑوں اربوں انسان اسی طرح کبھی تیز کبھی آہستہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پہلی پہاڑی سعی کریں گے۔ یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، آج بھی جب حاجی وہاں جاتے ہیں سب کو سعادت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بار بار یہ سعادت نصیب کرے۔ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان باقاعدہ کچھ پورشنز ہیں جن کو روشنی کر کے ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے حاجی حضرات، مرد حاجی حضرات ذرا تیزی سے گزرتے ہیں، چونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ پورشن تھا اس پہاڑیوں کے درمیان کا کہ جہاں سے جناب حاجرہ ذرا تیزی سے گزری تھیں۔ تو بس اب یہ ماں اور بیٹا یعنی جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ واقعہ سارا ہو گیا، اب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل اسی مقام پر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں کہ ایک روز اب اس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے کہ ایک روز وہاں کے قریب سے قرب سے ایک قافلہ گزرتا ہے، صحرا ہے، قافلے والے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے کہ قافلے والوں کو ایک پرندہ یا کچھ پرندے منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قافلے والے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی پرندہ تو پانی پر منڈلاتا ہے، اس علاقے میں تو پانی کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ پرندہ کیوں منڈلا رہا ہے؟ حیران ہوتے ہیں، تجسس ہوتا ہے، قافلے والے حقیقت معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد کو اس جگہ پر بھیجتے ہیں کہ جہاں پر پرندہ منڈلا رہا ہوتا ہے۔ یہ 2 افراد یا کچھ افراد جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک عجب منظر دیکھتے ہیں کہ بیچ صحرا میں پانی ہے، ایک خاتون ہے اور ان کا بیٹا ہے، یعنی جناب ہاجرہ ہے اور حضرت اسماعیل ہے۔ یہ قافلے کے 2 افراد ان کے پاس آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر ایک عجب واقعہ ہوتا ہے جو کہ ایک نئے واقعے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ قافلے والوں کا مکالمہ ہوتا ہے جناب ہاجرہ سے، وہ کچھ عرض کرتے ہیں، وہ کچھ گزارش کرتے ہیں، جناب ہاجرہ جواب دیتی ہیں۔ اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں ایک بڑا واقعہ جنم لیتا ہے، اور وہ کیا ہے انشاءاللہ اسی نشریات کے بعد کے حصے میں، خطبہ بیعت کے بعد کے حصے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔